آج کی ویڈیو کا عنوان ہے قربانی پر کیے جانے والے اعتراضات۔ ایسے بہت سے لوگ دنیا میں جگہ جگہ پائے جاتے ہیں جو قربانی پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ قربانی سے جانور ہلاک اور رقم ضائع ہوتی ہے۔ ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ قربانی کی رقم سے کسی کی مدد کر دینی چاہیے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل اسلامک آئیکن کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، قربانی نہ ظلم ہے نہ پیسے کا ضیاع۔ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو کہ مسلمانوں کے اس عظیم تہوار یعنی بقرہ عید پر جانوروں کی قربانی کرنے پر اعتراضات کرتے ہیں۔ بڑی حیرانی کی بات ہے، آخر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ میں چاہوں گی کہ پہلے ظلم والی بات کو کور کروں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کا بھی مالک ہے، وہ تصرف کا بھی مالک ہے، وہ جس طرح چاہے حکم دے سکتا ہے، بندہ تو مالک کے حکم کا تابع ہوتا ہے نا۔ دوسری بات، مذہبی روایات کے طور پر جانور کم و بیش ہر مذہب میں ذبح کیے جاتے ہیں، مگر اسلام نے جو قربانی کا حکم دیا ہے اس کی ایک الگ ہی بات ہے۔ اور تیسری بات، دیکھیے مرغی تو ساری دنیا کھاتی ہے نا، تو زندہ تو نہیں کھاتی، اسے بھی مار کر ہی کھاتی ہے، مگر اسلام نے اس کا منظم کم تکلیف والا طریقہ دیا ہے جس کو ذبح کہا جاتا ہے۔ مچھلی، جھینگے وغیرہ بھی سب شکار کر کے کھاتے ہیں، تو صرف عید پر کیا مسئلہ ہے؟ اب چلتے ہیں چوتھی بات کی طرف، وہ یہ ہے کہ اسلام تو دنیا کے ہر کونے کے لیے ہے، صرف جہاں برف ہو، ریگستان ہو، سبزیاں نہ ہوں تو وہاں کے لوگ پھر کیا کریں گے؟ اسلام نے ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھا ہے۔ اور پانچویں بات وہ یہ ہے کہ گوشت کھانا فطری چیز ہے۔ اللہ کریم نے انسانوں کو جو مختلف قسم کے دانت دیے ہیں، دیکھیے نوکیلے دانت بھی ہیں اور گول داڑے بھی ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ سبزی کھانے والے جو جانور ہوتے ہیں نا، ان کے نوکیلے دانت نہیں ہوتے، نہ گول داڑیں ہوتی ہیں۔ اللہ کریم نے انسان کو جو دانت دیے ہیں وہ سبزی بھی کھا سکتا ہے اس سے، اور گوشت بھی چبا سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں چھٹی بات کی طرف، اور وہ یہ ہے کہ جانور کا دودھ تو سب پیتے ہیں نا، ملک کا استعمال تو ساری دنیا میں کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ جانور کے بچے کا حق ہے۔ جب یہ ظلم نہیں ہے تو گوشت کھانا پھر کیسے ظلم ہو جائے گا؟ اور میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، ساتویں بات یہ ہے کہ مسلمان اپنی محنت کی کمائی سے جانور خریدتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اسے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا علاج کرواتا ہے، اس سے محبت کا تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ فطری رحم اور محبت کی وجہ سے اسے ذبح کرنے کو دل نہیں چاہتا، پھر بھی اللہ کا حکم ذبح کرنے کا ہے تو اپنے مالک کے حکم کے سامنے اپنے سارے جذبات، رحم، محبت اور تعلق کی قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے کر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہماری عقل، خواہش اور تمنا کی اللہ کے حکم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہر چیز سے بڑا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے حکم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تو خوش دلی کے ساتھ ثواب کی نیت سے قربانی کیجیے اور اس کی برکتیں لوٹیے۔ اب ایک اور اعتراض کی طرف چلتی ہوں۔ ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، ان پیسوں سے کچھ اور کر لیا جاتا، غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف اسلامی تہواروں میں ہی لوگوں کو غریب کیوں یاد آتے ہیں؟ بڑی بڑی شادیاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی سیلیبریشنز کی جاتی ہیں، ملک و قوم کے دیگر تہوار منائے جاتے ہیں، بلکہ کئی فیسٹیولز منائے جاتے ہیں جن میں اربوں کھربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت یہ اعتراض نہیں آتا، مگر جب اسلام کے نام پر کچھ خرچ ہونے لگتا ہے تو کچھ جگہوں سے یہ آرگومنٹس، یہ اعتراض آتا ہے۔ ایک بات تو ہم نے کر دی کہ جب اللہ رسول کا حکم ہے تو مسلمان کا کام لبیک کہنا ہے۔ اب ذرا لوجیکلی بھی بات کر لیتے ہیں۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس جانور کی قربانی کی وجہ سے، بقرہ عید کی وجہ سے پوری دنیا میں کتنا بڑا معاشی بوسٹ آتا ہے، کتنا بڑا سائیکل چلتا ہے بزنس کا۔ دیکھیے بزنس کی کامیابی کا تو راز ہی یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بندے کی جیب سے پیسے نکلیں اور دوسرے بندے کی جیب میں چلے جائیں، مارکیٹ میں کیش فلو آ جائے۔ تو دیکھیے یہ جانور آتے کہاں سے ہیں؟ گاؤں کے غریب لوگ یہ جانور اپنے گھروں میں پالتے ہیں، پورا سال پالتے ہیں، اس کے بعد منڈی میں جا کر انہیں فروخت کرتے ہیں۔
तो ये रकम मालदारों की जेब से निकलकर उन गरीब मुसलमानों तक पहुंचती है। जब ये सारे जानवर मंडी में आ जाते हैं तो मंडी आबाद हो जाती है। मंडी में चारे वाले का बिजनेस भी चलता है, सुजुकी वाले का बिजनेस भी चलता है, कई मजदूरों को नौकरी मिल जाती है। जानवरों की आराइश का जो सामान होता है उसका भी काम शुरू हो जाता है। और आगे चलिए, जब ये जानवर खरीद कर लोग अपने घर लाते हैं, हजारों लाखों लोडर्स और सुजुकी ड्राइवर्स और ट्रक ड्राइवर्स को रोजगार मिलता है। फिर जैसे ही ये जानवर मोहल्ले में आ जाते हैं तो मोहल्ले में भी आपने देखा होगा कि चौकीदार और मजदूर गरीब ही लोग तो होते हैं, उनको संभालने के लिए पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। और जब इसके बाद इनकी कुर्बानी होती है तो हजारों लाखों दुनिया भर में कसाब को रोजगार मिलता है। एक कसाब होता है, कुछ हेल्पर साथ आते हैं तो उनको भी ईद के दिनों में मजदूरी मिल जाती है। अब जनाब आगे चलिए, जब ये कुर्बानी हो जाती है तो गरीबों में गोश्त तकसीम होता है। उन लोगों तक भी गोश्त पहुंचता है जो लोग सारा साल खुद गोश्त खरीद कर नहीं खा सकते। अब थोड़ा और आगे चलिए तो जानवरों की जो स्किन है, ये जो खाल है, ये चमड़ा मंडियों में फरोख्त होती है। लेदर का बिजनेस शुरू हो जाता है, जूते बनते हैं, जैकेट्स बनती हैं जो कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती हैं। मुझे बताइए नाजरीन, कितने लाखों लोगों का भला होता है। कुर्बानी में अरबों नहीं बल्कि एक तहकीक के मुताबिक खरबों रुपए अमीर मुसलमानों की जेबों से निकलकर गरीब मुसलमानों की जेबों तक पहुंच जाते हैं। इतना शानदार साइकिल है ये बिजनेस का। सुभान अल्लाह, अल्लाह रसूल के हुक्म पर अमल भी है, नेकियों का खजाना भी है और बिजनेस का इतना शानदार बूस्ट भी है। फिर एतराज किस बात का। उम्मीद है कि अल्लाह करीम के अहकाम में, शरीयत के अहकाम में लॉजिक तलाश करने की बजाय लब्बैक कहने की आदत डालेंगे और खुश दिली के साथ कुर्बानी कीजिए। अल्लाह करीम हम सब की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन।